السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں سمجھیں، ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اصل جو مقصود ہے وہ ہے کہ انسان جو کچھ سنے سمجھے اس کو دوسروں تک پہنچائے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع علامہ محمد بن ابی بکر الدمشقی المعروف بابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب الداء والدواء، یا دوسرا نام الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں جو انہوں نے عنوان تحریر کیا تھا، اس عنوان کے تحت ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی، اور وہ اس اعتبار سے بڑا ہی اہم اور حساس عنوان ہے، اور اس پہ انہوں نے اسی لیے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن مرد ہو یا عورت، وہ اپنے تئیں اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں جیسا بھی عمل اس دنیا میں کروں یا جیسی بھی زندگی گزاروں، میرے لیے دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک فریب ہے، دھوکہ ہے شیطان کی جانب سے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل، اس کو مربوط کیا گیا ہے۔ نجات کے لیے جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو یہی ذکر ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک اعمال سر انجام دیے۔ تو گویا کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ وصدقہ العمل، کہ عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے کہ ایمان سچا ہے یا کھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہے اس اعتبار سے بڑی ہی منفعت بخش ہے، بڑی ہی فائدہ مند ہے ہر اس شخص کے لیے جو خلوص دل کے ساتھ اس کو سنے، اس کی طرف توجہ دے، تو وہ اپنی اس دنیا کو بھی اور دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی سنوار لے اور اس میں کامیاب و کامران ہو۔ تو ناظرین، آتے ہیں ہم نے جو عنوان ذکر کیا تھا اس کی طرف دوبارہ ایک بار میں اس کا اعادہ کرتا چلوں۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارتباط الخیر والشر بالعمل، کہ جو خیر اور شر ہے یہ مرتب ہوتا ہے عمل پر، کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کی جزا ہوگی، ویسا ہی اس کا بدلہ ہوگا، ویسا ہی اس کا صلہ ہوگا، اور اس بارے میں اللہ احکم الحاکمین کا قانون بالکل اٹل اور واضح ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں پیغمبر کا بیٹا ہے، یا فلاں جو ہے وہ پیغمبر کا باپ ہے، یا فلاں جو ہے وہ فلانا جو ہے وہ پیغمبر کی گھر والی اہلیہ ہے۔
تو اس اعتبار سے صرف اور صرف جو کسوٹی ہے وہ ایمان اور نیک عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو کبھی آگے نہیں کر پاتا، نہ کر سکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء اور امام الرسل تھے، انہوں نے واشگاف اپنی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات فرما دی تھی، اور امت کے لیے یہ میسج ہے، پیغام ہے قیامت تک کی خواتین کے لیے بھی اور مرد اور عورتوں ہر ایک کے لیے، کہ یا فاطمہ تو سلینی ما شئت من الدنیا، کہ اے فاطمہ جو تم چاہتی ہو مجھ سے پوچھ لو، مانگ لو، سوال کر لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکوں گا اگر تمہارے پاس ایمان اور نیک عمل کا سرمایہ نہ ہوا۔ تو یہ بالکل ہمارے لیے ایک ایسا واضح فیصلہ ہے شریعت طاہرہ میں کہ جو سارے کے سارے مغالطے، شکوک اور شبہات کو دھو ڈالتا ہے اور واضح کر دیتا ہے۔ میں یہاں ناظرین چند ایک مزید آیات کو بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، وگرنہ امام موصوف رحمہ اللہ نے اس باب میں بہت ساری آیات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سمجھ لینے کے بعد ایک یا دو یا تین آیات مزید ہمارے لیے کافی ہوں گی تاکہ ہماری گفتگو زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ کا الحاکمین اس عمل کی جو جزا ہے مختلف جو قرآن حکیم میں انداز ہے اس کے ساتھ اللہ اس کو واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس کو مختلف انداز سے سمجھ لیں اور ان کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ وَتَارَةً بِأَدَاةِ قَيْ الَّتِي لِلتَّعْلِيلِ، کبھی اللہ کا الحاکمین اس کا تذکرہ قئی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ادات ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد آیت مبارکہ میں جو کہ تعلیل کے لیے ہے، جو وجہ بیان کرنے کے لیے، علت کے لیے آتا ہے، ان لن کئی اذن جو مضارع پہ آتا ہے، ان الفاظ میں سے یہ ایک لفظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت میں یہ ذکر ہوا ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اس کے سیاق و سباق میں تو مال فے جو کہ بغیر لڑائی کے دشمن سے حاصل ہوتا ہے، اس کے سیاق میں یہ آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے، لیکن یہاں ناظرین اللہ کا الحاکمین نے ایسا سنہری اصول اس آیت مبارکہ میں ذکر کر دیا ہے کہ جتنا بھی ہمارا اسلامی نظام معیشت ہے، معاشی نظام، اس کے سلوشن کے لیے یہ ایک ہی آیت مبارکہ کافی ہے۔ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک المجتمع، ایک عربی میگزین رسالہ غالباً الکویت سے نکلتا ہے، اس میں یہ مضمون باقاعدہ طبع ہوا کہ ایک مستشرق جو کہ نن مسلم تھا، اس نے صرف اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس میں غور و خوض کیا، تدبر کیا، اسلام کے نظام معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت مبارکہ اس نے سمجھی اور حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ اس قرآن حکیم کا اس سے بڑا اور اعجاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ تو اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان میں سے ایک یہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو مال ہے اس کی گردش کو محبوب سمجھتا ہے، کہ اس دولت کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اکٹھا کر کے خزانے کی شکل میں نہ رکھ دیا جائے، بلکہ اس کو گردش میں لایا جائے۔ تو ناظرین یہ اصول ہیں، اسلام اس کے خلاف جو چیز ہے، ارتکاز دولت کو خزانہ بنا کے جمع کر کے اکٹھا رکھنا یا اس کو گردش میں نہ لانا،
اس کو اسلام جو ہے وہ مذموم قرار دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ 3 چیزیں میں یہاں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ اسلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ معاشی نظام میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ چند ہاتھوں تک دولت محدود نہ رہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، وہی جو دولت مند ہیں ان کے پاس سمٹ کر رہ جائے گی۔ تو دولت مند جو ہیں وہ خرچ کم کرتے ہیں، سمیٹ کے زیادہ رکھتے ہیں، تو اس لیے جب یہ معاملہ ہوگا تو معاشرے میں طبقاتی تقسیم وہ بڑھ جائے گی، اور جب تک طبقاتی تقسیم بڑھ جاتی ہے تو پھر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے دن بدن، اور امیر اور غریب میں جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، بغض، کینہ، اناد، حسد، یہ بھی معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، اور ایک فرسٹریشن جو ہے، بڑی احساس محرومیت اور مایوسی وہ پھیل جاتی ہے۔ دونوں طبقے ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بس اوقات یہ ایک بڑے فتنے کا بھی پیش خیمہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو ایک تو یہ ناظرین، اسلام چاہتا ہے کہ دولت گردش میں رہے۔ دوسرا یہ کہ دولت جس قدر تیزی سے گردش کرے گی اسی قدر قومی معیشت مستحکم اور معاشرہ خوشحال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ لین دین بڑھے گا، اور اس کے ساتھ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ زیادہ بڑھے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو تقویت دی ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کے ہاتھوں جو کاروبار ہے وہ گردش میں رہے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں معاشرے میں، اور جب غریب جو ہیں وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بازاروں میں آئیں گے اور کاروبار میں آئیں گے، وہ اس رقم کو گردش میں لائیں گے، تو اس طرح ملک جو ہے اس میں ایک خوشحالی پیدا ہوگی۔ اور مطلب اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو دائرہ ہے دولت کا وہ امیروں سے غریبوں کی طرف ہوگا، غریبوں سے امیروں کی طرف ہونے کے بجائے اسلام نے جو نظام صدقات و خیرات کا، یا یہ جو کہ اپنا جو فرضی صدقات و خیرات ہیں، یا فرضی زکوٰۃ ہے، یا جو نفلی صدقات و خیرات ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا ہے، تاکہ یہ بالکل سود کی بالکل ضد ہے اور سود کے بالکل مخالف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام اور ارتکاز دولت، اس پر ایک اور کاری ضرب اسلام لگاتا ہے قانون وراثت سے۔ تو اب دیکھیے کہ چند ایک ہاتھوں میں جو وراثت کا مال ہوتا ہے، جب دنیا میں اس دنیا سے ایک شخص مالدار نکلتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اگر اللہ کے اور اس کے پیغمبر کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو آنن فانن چند دنوں میں وہ جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے وہ سینکڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر ایک خوشحالی کا موجب اور سبب بنے گا، اور لوگوں کی ضروریات وہ پوری ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں۔ تو سود جو ہے اس میں یہ ہے کہ دولت کا دھارا جو ہے وہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہو جائے۔ تو وہ جو ظاہر میں تجارت اور حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کے لیے برسوں کے لیے اور لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات ہے۔ تو ناظرین، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپنا جزا ہے یا جو بدلہ ہے اس کو عمل پر رکھا ہے۔ عمل ہوگا، اس کے مطابق حکم مانا جائے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، تو یہ دنیا میں اس کا صلہ ان کو ملے گا خوشحالی کی شکل میں، اور اسی طرح یہ ہے کہ معاشرے میں استحکام کی صورت میں، ادروائز فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، آتے ہیں دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم او بما کنتم تکسبون، یہ بھی دوسری جگہ پر آیا ہے آل عمران میں کہ یہ اس لیے آپ کو سزا ہوگی یا ملے گی یا اس کا نتیجہ یا رزلٹ بھیانک آیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر بما کنتم تکسبون، جو تمہاری کمائی ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کارنامے سر انجام دیے اور رزلٹ اور نتیجہ جو ہے وہ ظاہر کیا تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، اور بما کنتم تکسبون، جو تم نے کمایا۔ یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ایک
مغالطہ پیش کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کا بھی ازالہ کیا جائے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم غلط کوئی کام کرتے ہیں یا ہم سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم جو لکھا ہوا ہے پہلے یہ اللہ کی تخلیق ہے، وہ اللہ نے مخلوق اس کو یعنی عمل جو غلط ہے برا عمل ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم سے سرزد ہوا ہے۔ تو اس کے جو استدلال کے طور پر جو آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور ہر اس عمل کو جو تم کرتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص غلط یا برا عمل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہمارا اس میں کوئی کوتاہی یا غلطی یا غفلت نہیں، وہ اللہ نے پیدا کرنا ہی تھا اور ہم سے وہ سرزد ہونا تھا۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں یعنی عملی میدان میں اپنے آپ کو مجبور محض یعنی جبری یا نا جب اپنے آپ کو باور کراتے ہیں کہ ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے عمل کو اچھا کرنے میں یا برائی کرنے میں، یہ محض ہم مجبور محض ہیں اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ بڑی انتہائی ایک سطحی سوچ ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف نیکی اور برائی کا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں تو وہ پیمانہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ بالکل ان کی ذات کی طرف آتا ہے دنیاوی کسی منفعت یا فائدے کی خاطر تو بالکل پیمانہ بدل جاتا ہے۔ اس میں یہ بالکل نہیں کہتے کہ یہ چونکہ اپنا میرا مال کوئی چورا کے لے گیا ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی کر کے چلا گیا ہے، تو اس وقت یہ پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی کہنا چاہیے کہ اس نے جو تیرے ساتھ زیادتی ظلم یا اس طرح کیا ہے اپنا بے انصافی کا برتاؤ، تو اصل میں اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہوگا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ نے لکھا پیدا کیا اس کی چوری کرنا، اس عمل کو پیدا کیا تو آپ کی چوری ہو گئی۔ اللہ نے اس عمل کو لکھا کہ آپ پر زیادتی ہو تو زیادتی ہو گئی، لیکن اس بارے میں بالکل ان کا وہ زاویہ یا طرز عمل جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہاں اللہ احکم الحاکمین نے اس کا ازالہ یہ فرمایا کہ تخلیق تو اللہ کی ہے لیکن کسب آپ کا ہے، کمائی آپ کی ہے۔ یہاں مراد جو آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے ہو، اور اسی طرح ذالک بما قدمت ایدیکم، کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو تمہارے ہاتھوں کی جو پیداوار ہے اور کرتوت ہیں اس کے عوض یہ سزا ملی ہے آپ کو۔ تو آپ نے کمایا اس کو، آپ نے یہ عمل کرنے کی جستجو کی تو اللہ نے اس کی تخلیق کی۔ تو بالکل بظاہر یہ الفاظ بہت ساری آیات جو ہیں اس پہ واضح ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے ہے اور اسی کی سزا تم کو ملی ہے۔ تو گویا کہ جیسا کرو گے اسی کے حساب سے جزا ملے گی۔ ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس پروگرام میں اس عنوان کے تحت ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔